چٹان پڑ جاتے. صحابہ کہتے حضور یہ کیا ہوا؟ فرمایا چھوڑو جو بھی ہوا ہے، یہاں دنیا میں آرام کرنے نہیں آئے، آرام تو اللہ ہمیں جنت میں عطا فرمائے گا. حضرت آسیہ بڑی اعلیٰ چیزیں چھوڑ کے آئیں تو فرعون سمجھانے گیا، کہنے لگا بی بی تو کس چکر میں پڑ گئی ہے، تو اتنے آرام میں تھی، اتنی موج میں تھی. تو آپ فرمانے لگی موج تو آگے میرے اللہ نے میرے لیے تیار کیا. الدنیا سجن المومن، یہ تو مومن کے لیے قید ہے دنیا. جناب آسیہ سلام اللہ علیہا کو فرعون نے پہلے سمجھایا، پھر ان کی برادری کو، ان کی فیملی کو میکے کے بلا کے پریشر ڈلوایا. لیکن حضرت آسیہ نے کہا بس جو ہو گیا سو، جو بات ہو گئی سو ہو گئی. جناب آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ گئی نا جب اسلام پہ، جس کے ابرو کے اشارے پر نوکرانیاں سر قربان کر دیتی تھی، وہ نوکرانیاں بالوں سے پکڑ کے کھینچتی ہوئی لائیں باہر. اور وہ فرعون جو کہتا تھا کہ اس کا حکم میرا حکم ہے، اس نے جناب آسیہ کو تھپڑ مارے، بڑے دربار میں عام لوگوں کے سامنے رسوا کیا. بی بی کی آنکھوں میں آنسو ہیں پر چہرے سے مسکرا رہی ہے، لبوں سے مسکرا رہی ہے. سارے چھوڑ گئے، اپنے میکے والے بھی کہنے لگے تو نہیں مانتی تو موج کر. میرے عزیز سن اور یاد رکھ، بڑے بڑے کیل ہوتے تھے، میخیں ہوتی تھی لمبی لمبی لوہے کی. جناب آسیہ کو دیوار کے ساتھ رکھ کے تو ہاتھوں میں میخیں ٹھونک دی، پیروں میں میخیں ٹھونک دی. جناب آسیہ تڑپ رہی ہیں. فرعون نے ان کے وجود پر زخم لگا کے تلوار کے تو نمک اس کے اندر ڈال دیا. حضرت موسیٰ رات کو گزرے تو کہنے لگے اماں تیرا کیا حال ہے؟ تو جناب آسیہ کے لفظ، ایک بی بی ہو کے عورت ہو کے کہنے لگی موسیٰ مجھے نہ پوچھ، ذرا میرے رب سے پوچھ کے بتا کہ وہ آسیہ سے راضی ہے کہ ناراض ہے. اس سے ذرا پوچھ کے بتا، پوچھ کے اے تن میرا کنگی ہوئے تے میں زلف سجن دی واواں تے پوش میرے دی جتی بن جائے تے میں یار دی قدمی آواں. مارو مارو مینو مار مکاؤ، کوئی عذر نہ پیش لے آواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. ہاں یار فریدا جے کتے مل پے سونا اونوں رو رو حال سناواں. جے کتے مل پے سونا، اگر کبھی خود ملے، جے کتے مل پے سونا تے اونوں رو رو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت ختیجہ کا وصال ہونے لگا تو مدینے والے حبیب نے فرمایا ختیجہ جنت میں جائے گی تو میری بیوی کو سلام کہنا. ختیجہ کہنے لگی سونیا میں بیوی ہوں، جنت میں کون سی ہے؟ فرمایا آسیہ نے بڑے دکھ سہے ہیں، اللہ کی رضا پہ راضی رہی ہے، جنت میں اللہ اس کا نکاح میرے ساتھ فرما دے گا، میری بیوی بنائے گا اللہ. عزیز اس کی رضا پہ راضی رہنا سیکھ. اتنا سخت اپنی زندگی میں رویہ نہ اختیار، اتنا نہ رویا کر دنیا داری کے لیے، اتنا نہ تڑپا کر پیسوں کے لیے، اتنا نہ پریشان ہوا کر اقتدار کے لیے. تو جتنے آنسو دنیا کے لیے بہاتا ہے اس سے 2 کم آنسو اس کی رضا کے لیے بہا دے. میرے حبیب نے فرمایا 2 قطرے تو مالک کو پسند ہی بڑے ہیں. یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک جو اس کی محبت میں بہہ جائے اور ایک جو اس کے خوف سے بہہ جائے، وہ اللہ کو پسند. تو کہاں اپنے آنسو ضائع کر رہا ہے، کہاں اپنی انرجی ضائع کر رہا ہے؟ تو اپنے مالک کے ساتھ جڑ جا، وہ جس حال میں تجھے رکھ رہا ہے اس حال میں اس سے راضی ہو جا. ایک عورت کام کرتی تھی فرعون کے دربار میں، مشاطہ نام تھا، اور شاہی عورت تھی، شاہی نوکرانی تھی، سب نوکرانیوں کی ہیڈ تھی. یہاں میں اکثر کہتا ہوں کہ ایم پی اے کا دوست بھی ہوتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے دسیا جے کو کام ہو جاتے. مطلق العنان بادشاہ ہے، ووٹوں سے نہیں آیا. فرعون کے دربار میں جناب آسیہ کے کہنے پر وہ بھی کلمہ پڑھ گئی، مسلمان ہو گئی. ایک بچی کو کنگھی کر رہی تھی، کنگھی زمین پہ گری تو کہنے لگی یا اللہ مدد. وہ کہنے لگی، بچی کہنے لگی کون سا اللہ؟ تو فرعون کو خدا نہیں مانتی؟ کہنے لگی اس پاگل کو کون مانتا ہے؟ میں تو اس کو مانتی ہوں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اس کو کون مانتا ہے؟ اس نے کہنے لگی بتاؤں جا کے، اس کو بتاؤں جا کے. نہ خوشبو چھپتی ہے نہ محبت چھپتی ہے، جو چھپ جائے وہ نہ خوشبو ہوتی ہے نہ محبت ہوتی ہے، یہ چھپتی ہے ہی نہیں، یہ بہرحال واضح. اس نے کہا جلدی جا بتا کے آ. فرعون کے پاس گئی، جا کے بتایا. کہنے لگی وہ تو کہاں دوڑا پھرتا ہے، وہ تیرے سے تنخواہ لینے والے نہیں تجھے مانتے. فرعون آگے کہنے لگا تو کلمہ پڑھتی ہے؟
کہنے لگی تجھے ذرا دیر سے پتہ چلا، میں ویسے کافی دیر سے پڑھ رہی ہوں، تجھے ذرا دیر ہو گئی، مجھے دیر ہو گئی اس کا نام جپتے۔ اس نے کہا مجھے جانتا ہی ہے، مجھے جانتی ہے؟ کہنے لگی نہیں، میں اسی کو جانتی ہوں جسے جناب موسیٰ نے میرا رب بتایا ہے، اس کے علاوہ میں کسی کو جانتی بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ میرا جب سے اس سے رشتہ جڑا ہے، دنیا سے رشتہ ٹوٹ گیا، صرف اسے جانتی ہوں، سوائے اس کے میں کسی اور کو، میں سویرے فجر، پھر زور، پھر عصر، پھر مغرب، پھر قرآن، پھر ذکر، پھر فکر، پھر عبادتیں، پھر تلاوتیں، میں اسی کو جانتی ہوں، کسی اور کو میں نہیں جانتی۔ میں تو صرف اسی کو کاچھا مارا، تھپڑ مارے، تکلیف دی، اسی طرح کیل ٹھوک دیے۔ فرعون کو کسی نے بتایا اس کی 6 مہینے کی بیٹی ہے، بچی کو لا کے ماں کی چھاتی پہ رکھا۔ بدل جاتے ہیں ماں باپ، بچے خود ایک بلیک میلنگ کا نام ہے، بچے خود بذات خود ایک آزمائش ہے۔ چھاتی پہ رکھا، فرعون کہنے لگا تیری بیٹی ذبح کر دوں گا۔ حضرت مشاطہ فرعون کے دربار میں کام کرنے والی کہنے لگی بیٹی نے ایک نہ ایک دن تو اللہ کے پاس جانا ہی ہے۔ میرے دوست تو اس معیار کو سمجھ، اس مزاج کو سمجھ، دین کے شعور کے ساتھ اپنی آگاہی پیدا کر، ان افکار و نظریات کو جان جا۔ تو ہر وقت دکھا ہوا پھرتا ہے، پریشان پھرتا ہے، ہائے ہائے کرتا ہے، تیرے چہرے پہ مسکراہٹ ہی نہیں آتی۔ خودکشی ہے تو عام ہے، مار کٹائی ہے تو عام ہے، جھگڑا ہے تو عام ہے، قتل و غارت ہے تو عام ہے، 10,000 پہ بندہ قتل ہو رہا ہے، تو کس چکر میں پڑ گیا ہے؟ وہ کہنے لگی بچی نے ایک نہ ایک دن تو، بولے ایک نہ ایک دن تو چلی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ میرے دوست سن اور یاد رکھ، ایک بی بی اس کی چھاتی پر، سینے پر، فرعون نے اس کی بچی کی گردن کاٹ دی، آنسو نکلے پر زبان سے کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر فرعون نے ماری تلوار اور جناب مشاطہ کو قتل کر دیا۔ معراج کی رات تھی، مدینے کے چاند براق پہ جا رہے تھے، رستے سے خوشبو بڑی آئی، حضور نے فرمایا جبریل خوشبو بڑی ہے، کہا یا رسول اللہ فرعون کے ہاتھوں شہید ہونے والی جناب مشاطہ کی یہاں قبر ہے، حضرت مشاطہ کی یہاں کامل پیرونا دے باہو قبر جنا دی جیوے۔ فرمایا قیامت تک اس بی بی کی قبر سے خوشبو آئے گی اور اللہ حساب نہیں لے گا، اس سے اللہ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ اتنا زیادہ اپنے آپ کو کمزور نہ بنائیں، اتنا زیادہ لائنیں لگی ہوئی ہیں بھیک لینے والوں کی، اتنی بھی بھکاری نہیں ہے اب ہمارے معاشرے میں، لائنیں لگ گئی ہیں، چاند گاڑیاں بھر بھر کے لوگ جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہو؟ زکوٰۃ کٹھی کرنے۔ اور میاں گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اتنا زیادہ معاملہ، اتنا زیادہ بوٹیاں نوچ رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کی، یہ راشن کا تھیلا۔ مسلمان تو خیال کر، بھکاریوں کا اتنا لمبا مجمع، اتنا لمبا زیادہ لوگوں کا یہ طریقہ۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ اتنے جوان فارغ پھر رہے ہیں، وہ فوری طور پہ مزدوری کرنے اگر لگ جائیں تو جتنے لوگ مانگنے آ رہے ہیں ان سب کا وہ سہارا بن سکتے ہیں۔ تو ایک ایک کر کے، اور پھر اگر حضرت فاطمہ چرخہ کات کے سوت بنا سکتی ہیں، جناب فاطمہ چرخہ کات، سن رہے ہو؟ کان کھلے ہوئے، دل، اللہ کرے آنکھیں بھی کھول جائیں، آمین تو کہہ دیں، اونچا کہیے آمین۔ حضرت فاطمہ، ان سے بڑی تو کوئی دنیا میں معزز عورت نہیں ہوگی۔ اگر وہ چرخہ کاٹ کے گزارا کر سکتی ہیں تو وہ جو بی بی برقع پہن کے چار چودھریوں کے دروازے سے ہوا ہے وہ نہیں مزدوری کر سکتی؟ پردے میں رہ کے وہ نہیں کام کر سکتی؟ کس چکر میں پڑ گئی ہے قوم، کس چکر میں؟ اور میں کس درد کے ساتھ بات کروں، کلیجہ پھٹتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ عیسائی نہیں مانگتا مسلمان مانگتا ہے، یہودی نہیں مانگتا مسلمان مانگتا ہے۔ اور 2-4 دن پہلے میں نے بات پڑھی تو میں تڑپنے لگا، کہنے لگے مرزئی نہیں مانگتا، قادیانی نہیں مانگتا، مسلمان مانگتا ہے۔ تو مانگتا ہے، تیرا ہاتھ ٹوٹ کیوں نہیں گیا؟ شل کیوں؟ تو نے ہاتھ ہی پھیلا دیا ہے، تو نے کھول ہی دیا ہے۔ خدا سے مانگنے والے بھی کبھی بندوں سے مانگتے ہیں، رسول کائنات کے درویزہ گر بھی کبھی بندوں سے مانگتے ہیں۔ مدینے کے چاند نے مہینہ مہینہ گھر میں بھوک برداشت کی، کیوں؟ مجبور تھے نبی پاک، نبی پاک کو اللہ دے نہیں سکتا تھا؟
اور میرے نبی نے تجھے اور مجھے حوصلہ دینے کے لیے بھوک برداشت کی ہے، تجھے اور مجھے حوصلہ دینے کے لیے کہ کہیں تیرا کشکول طلب دراز نہ ہو۔ میاں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھ، کشکول طلب بند کر کے اندر ڈال۔ خبردار اپنی زندگی کے اندر ذات کے لیے کبھی سوال نہ کر۔ جس نے اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولا اپنی، میرے صاحب فرمایا کرتے ہیں اچھے کپڑے پہنا کرو، بہترین کوئی آئے تو اسے اچھی روٹی دو، کوئی واپس جا کے تمہیں فقیر نہ سمجھے، جب بھی سمجھے رسول اللہ کے در کا امیر ہی سمجھے، امیر ہی سمجھے، کوئی یہ نہ دیکھے کہ بھوک منگے ہوتے ہیں دین کا نام لینے والے۔ حضرت عبد الواحد زید خلیفہ تھے حضرت حسن بصری کے، ایک دن ملنے گئے تو پھٹے کپڑے پہنے، تو فرمانے لگے اچھے کپڑے کیوں نہیں پہنتا؟ کہا حضور میں درویش ہوں۔ فرمایا درویش نہیں تو لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ میرے پھٹے ہوئے مجھے کوئی جوڑا لے کے دو۔